السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فہم قرآن کے ڈیٹ 44 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ ہم لوگ کا سورہ طٰہٰ کا لاسٹ حصہ ہم لوگ کا چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے آیت نمبر 126 تک کل ہم لوگوں نے پڑھا، پر ابھی اس کو تھوڑا سا سمجھنا باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ وہ کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ انشاءاللہ آج سورہ انبیاء سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باذن اللہ کے اذن سے۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، اس کے لیے ہم دنیا کی زندگی میں تنگی کر دیں گے اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، میں دیکھتا بھالتا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہماری آیت کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جا رہا ہے۔ تو کل ہم لوگ یہاں پر معیشتاً ضنکا کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہری تنگی ہوں گی، دوسرا یہ ہے کہ ظاہری طور پہ سارے چیزیں موجود ہوں گے پر اس کے اندر وہ سیٹسفیکشن، وہ خوشی اور اللہ تعالیٰ جو سکون ہے، دل کا جو سکون ہے، دل کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں رہے گی۔ ظاہری طور پہ خوشی رہے گی پر حقیقت خوشی اس کو نہیں ملے گی۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں آپ خود تشریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو جو قیامت کے دن خبر میں تنگی ہوگی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آیت کو تلاوت فرماتے ہیں۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جو ہے خبر کیا ہے، گویا کہ ایک ہرا بھرا باغیچہ ہے جیسا ہے، اور 70 ہاتھ کشادہ رہیں گا اور خوب اس کے اندر روشنی رہے گی، چمک رہے گی، اور گویا کہ 14ویں رات کا چاند اس کے اندر موجود ہے۔ پر جو یعنی کہ کافر رہیں گا اس کے لیے خبر تنگ کر دی جائے گی، اور اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ گویا پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے دھس جائے گی۔ تو یعنی کہ کافر کے لیے، یا پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، یعنی کہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، اس کو پیچھے جو ہے پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں صرف دنیا کی زندگی میں تنگی نہیں ہوگی بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی جو ہے اس کو تنگی ہوگی۔ اور وہ آخرت کی زندگی کی تنگی کہاں سے شروع ہوگی؟ قبر سے شروع ہوگی، اور قبر میں گویا اس کو اتنا زور سے بھینچا جائے گا کہ پھسلیاں جو ہے انسان کی وہ ایک دوسرے کے اندر آ جائے گی۔ یعنی کہ جیسا بتایا جاتا ہے نا کہ جیسا آپ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالیں گے تو کیسا وہ ایک دوسرے کے اندر، اب ہمارے ربس کیسا ہے، ایک اس طریقے سے کیج سے دور دور ہے، پر جب قیامت میں کیا ہوں گا، خبر میں کیا ہوں گا،
جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار نہیں بلکہ منہ موڑنے والا رہیں گا، اس کو بھلا دیں گا، اس کو اگنور کریں گا، تو اس کو جو ہے پھسلیاں اس طریقے سے بھینچ دی جائے گی۔ تو اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ کیا کیفیت رہیں گی، وہ انسان کی کیسی تنگ اس کو جو ہے قبر کا عذاب کیسی تنگی کے ساتھ اس کو دیا جائے گا، اور وہ پہلی منزل ہے، یہیں سے عذابات شروع ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر ہم بھی سوچنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت سے منہ تو نہیں پھیر لے رہے۔ ایک منہ پھیرنا یہ ہے کہ اس کی آیتوں کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا منہ پھیرنا یہ ہے کہ پڑھ لیے، معلوم ہو گیا، پر اس کے اوپر عمل کرنے سے منہ پھیر لے رہے کہ ہاں بھائی یہ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے، پر کیا ہے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور ہم اس سے منہ پھیر لے رہے، ہم اس کو انجان مار دے رہے، ٹھیک ہے۔ بعض وقت تو ہم کیا کرتے ہیں، آیتوں کو انجان مار دیتے اور پھر جو ہے اس کو یہ سمجھتے کہ یہ پریکٹیکلی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو دنیا کی زندگی میں منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے، اس کی قبر بھی تنگ کر دیں گے، اور آخرت میں وہ کیسا اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ وہ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ قیامت کے دن کیسا اٹھائیں گے، بلائنڈ اللہ تعالیٰ اس کو کر کے اٹھائیں گے۔ جس طریقے سے سورہ اسراء میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا، بنی اسرائیل میں آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے کی سملر آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ، اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر حشر کی طرف جو ہے اٹھائیں گے، اور پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور پھر اس کو جو ہے جہنم کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں جو آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات سے آنکھوں کو اپنے بند کر لیتے ہیں، گویا کہ ایسا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، جان بوجھ کے جب آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے، اور وہاں پر بھی ان کو جو ہے ذلت سہنی پڑے گی، اور وہ کہے گا کہ پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یعنی کہ ظاہری طور پہ انہیں کیا ہے، بولیں گا کہ میں کو تو دکھتا تھا دنیا میں، پر اصل کیا ہے، دنیا میں دکھنا، اصل دکھنا وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھیں۔ آیت کونی، آیت قرآنی، دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں۔ ایک آیتیں کونی کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے اطراف، جو ماحول میں، زمین میں، آسمان میں، آپ کے جسم میں اور آپ کے اطراف جو بھی چیزیں ہیں، یہ کونی آیتیں ہیں۔ اور پھر ایک ہے قرآنی آیتیں۔ تو یہ دونوں سے جب انسان جو ہے دونوں میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے جو ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ آنکھوں کا جو مقصد تھا دیکھنا، اللہ کی آیات کو دیکھنا تھا، اللہ کی آیت کو دیکھ کر پڑھ کر سمجھنا تھا، اللہ کو پہچاننا تھا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا تھا، اور وہ شخص وہ نہیں کرے گا تو اس نے اپنے گویا آنکھوں کو رکھتے ہوئے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو ہم بھی ہمارے بارے میں ہم سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا یہ آنکھوں کا ہم فائدہ صحیح استعمال کر رہے یا یہ آنکھوں کا غلط فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ کیا اللہ کی پہچان کے لیے یہ آنکھیں استعمال ہو رہی ہے؟ کیا حق کو پہچاننے کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ کیا ہم حق کو پہچاننے کے بعد اس سے منہ تو نہیں موڑ لے رہے، کہیں اس سے جو ہے اعراض تو نہیں کر لے رہے، کہیں یو ٹرن تو نہیں مار دے رہے؟ یہ ہم کو سوچنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیت کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی، یعنی کہ جیسا ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی شخص کو بغیر ہدایت پہنچائے نہیں چھوڑتا، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بغیر ہدایت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی آیتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو پہنچ کر رہتی ہے، اور وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حق نہیں ہے، اس کو وہ پہچان بھی لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ پھر جو ہے اس سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ آیتیں پہنچی تھی تیرے پاس، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ اور آج کے زمانے میں، یہ میڈیا کے زمانے میں تو کوئی انسان نہیں بول سکتا کہ ہمارے پاس حق نہیں پہنچا، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آج ہمارے کو، یہ میڈیا ایک بڑی نعمت کے طور پہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ہر حق جو ہے ہر طریقے سے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں اپنے لیے لیں گے تو پھر وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں بتا رہے آیت نمبر 126 میں کہ حق تو تمہارے پاس آیا تھا پر تو نے بھلا دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ آج جو ہے جیسا ہم بھی جو ہے یعنی کہ جب سوشل میڈیا کی بات چل رہی تو میں بتا دوں کہ جیسا میسیجز موبائلز میں جو ہے ہمارے کو کئی احادیث آتے ہیں، کئی جو ہے یعنی کہ کیا بولتے ہیں ریمائنڈرز آتے ہیں، پاورفل ریمائنڈرز ایز اے آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، میسیجز کی شکل میں، یا اب آج
آج کل تو اسٹیٹس کا بھی طریقہ جو ہے شروع ہو گیا، تو اس کی شکل میں، اور پھر سے واٹس ایپ نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے بھی جو ہے اور میڈیمز ہیں، تو اس شکل میں جو ہے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دیکھتے، ابھی کھولتے بھی نہیں، اور اوپر سے دیکھ کے ویڈیو کو دیکھتے، اللہ 5 منٹ کی، اماں ویڈیو 5 منٹ کی ہے، نہیں اس کو نہیں دیکھتے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہمارے پاس اب ہم اگر اسٹیٹس دیکھنے بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہم جتنے اسٹیٹس دیکھتے اس میں 5 کیا 50 منٹ بھی ہو جاتے، اور ہمارے کو احساس بھی نہیں ہوتا، ہم مزے سے جو ہے انجوائے کرتے رہتے، اور پھر جیسا کوئی جو ہے فنی ویڈیو آ گئی یا جو بھی ہے آتے ساتھ ہی ہم اس کو جو ہے جلدی جو ہے اپنے گروپس میں فارورڈ کرتے، وہی کوئی دین کی بات ہے ہم اس کو فارورڈ کرنے کے لیے جو ہے آگے نہیں رہتے۔ تو یہاں پر ہم کو سوچنا چاہیے کہ 3 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی مووی ہمارے لیے بہت آسان دکھتی، پر 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالنا ہمارے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے، بہت زیادہ۔ اما 1 گھنٹہ اتنا زیادہ، اتنا لمبا رہتا؟ نہیں، اتنا لمبا ہے تو پھر ہمارے کو جو ہے یعنی کہ اتنی لمبی کلاس اپن نہیں اٹینڈ کر سکتے، یا اتنی لمبی آڈیو ہم نہیں سن سکتے۔ تو دین کے معاملے میں ہم کیسا دیکھیں کہ پیچھے کر دے رہے نا، ہم اعراض کرتے جا رہے ہم یہ چیزوں کو، اور دنیا کی چیزیں ہیں تو ہم بڑے مزے سے اس کو انجوائے کرتے جا رہے۔ تو یہاں پر ہمارے کو سوچنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ بولے کہ تیرے پاس تو آیتیں آئی تھی پر تو نے اس کو بھلا دیا، اسی طرح آج بھی ہم تجھ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر سوچ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ رب جو آخرت میں ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، اگر وہی ہمیں بھلا دے تو ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ آج ہم بھی اس کو بھلا دیں گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ گویا ایسا کہ گویا انہیں ہے کہ نہیں کی۔ بھلا دینے کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں کہ سامنے والا ہے یا نہیں ہے، ہمارے کو کوئی میٹر نہیں کرتا۔ جیسا اکثر لوگ جو ہے ایسا بولتے ہیں نا فون کر کے، ارے کیا ہے تم بھول گئے ہمارے کو، مطلب کیا ہے کہ میں ہوں پر تم جو ہے تمہارے ایکشن سے میرے کو یاد نہیں کر رہے، گویا کہ ایسا اگنور کر دے رہے میرے کو کہ گویا میں ہوں، میرا وجود ہے یا نہیں ہے، اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ قیامت کے دن تو وہ ہوگا، پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی جو ہے کیا کریں گے، بھلا دیں گے۔ تو ہم کو دین کے معاملے میں ہمیشہ ہم اس کو اپنی پرائرٹی پہ رکھنے کا ہے، دین کی چیزوں کو۔ ہم یہ نہیں ہونا کہ بھائی ہم پیچھے کر دے رہے، دین کے معاملے کو جو ہے پیچھے کر دے رہے۔ جب بات آ رہی دنیا کی تو آگے ہیں، پر دین کا جب بات ہے تو آرام سے ٹال مٹول کر سکون سے، یا پھر جو ہے جیسا نماز ہے تو نماز میں بھی کب پہنچتے، 1-2 رکعت ہونے کے بعد پہنچتے، آدھا خطبہ ہو جانے کے بعد پہنچتے، اجتماع میں جو ہے لیٹ جو ہے، یا دینی کلاسز میں محفل میں جو ہے لیٹ ہم جو ہے جوائن کرتے، یعنی کہ اس کو پیچھے کر دے رہے اپن۔ تو یہ جو کرنے والے ایسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کے لیے، کہ ان کے لیے جو ہے دنیا تنگ، آخرت تنگ، اندھا اٹھایا جائے گا، اور آخرت میں ان کو بھلا دیا جائے گا جیسا انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم کو ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تیری یاد کرنے والا اور تیرا جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے ہمیشہ ذکر کرنے والوں میں سے ہم کو شامل فرما دے، ذاکرین میں ہم کو شامل فرما دے، اور یہ ذکر ایسا نہیں کہ صرف زبان سے ہو بلکہ اپنی ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق ہو۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیت نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر پا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں تو جو بھی بدلہ ہے زندگی تنگ ہوں گی، پر آخرت کا عذاب تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور دیر پا جو ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور دنیا کے مقابلے میں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا؟ ابھی جیسا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، فرعون کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، وہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا اس سے واقعات سے سبق نہیں مل رہا ان کو کہ جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ تو اب آج بھی دیکھیں کہ جیسا ہم بھی دیکھتے نا کہ پرانے زمانے کے نظام کے زمانے کے مونیومنٹس ہے تو کیا حال میں وہ تبدیل ہو گئے۔ آج ان کا ایک جو ہے شرارہ تک باقی نہیں ہے، ایک سانس ان کی باقی نہیں ہے، پورے لوگ مٹ گئے، صرف ان کی جو ہے عمارتیں کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بھی چلے جائیں گے اور ہمارے پیچھے بھی صرف ہمارے جو ہے اعمال وہ باقی رہیں گے۔ اگر تیرے رب
کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک ہر کسی کو مہلت دیتے ہیں، اس کے پہلے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اس میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہ مہلت کو کیسا استعمال کریں. جیسا آج ہماری زندگی ہمارے لیے مہلت ہے. کیا ہے؟ آج ہماری زندگی ہمارے لیے مہلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ٹائم دے رہے کہ وقت ہے، پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف، ابھی بھی پلٹو اللہ کی طرف. کچھ لوگوں کو موت بول کر آتی ہے، یعنی کہ پہلے کا پہلے معلوم ہو جاتا بھائی بیمار ہے، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ ڈاکٹرز بول دیتے کہ بھائی کبھی بھی ٹائم ختم ہو گیا، کبھی بھی موت آ سکتی. تو کچھ لوگوں کو ایسا موت آتی، چلو موقع تو مل رہا، پر کچھ لوگوں کو اچانک سے موت آ لیتی ہے، یعنی کہ چلتے چلتے بات کرتے کرتے جو ہے کولیپس ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی زندگی جو ہم کو جس کے بارے میں جو ہے یعنی کہ وہ سرٹین بھی نہیں ہے، تو ویسی زندگی جو شیور بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے دن زندہ رہنے والے ہیں جس کے بارے میں، تو ویسی زندگی ہی ہمارے لیے مہلت ہے. اب یہ اتنی یعنی کہ انسرٹین زندگی اور وہ زندگی مہلت، تو سوچ کے دیکھیے کہ ہمارے کو کتنے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کیسا اپنی جو ہے احتیاط سے زندگی گزارنا ہے. یعنی کہ فوری جلدی سے جلدی اس کی جو ہے تیاری کرنے والے بن جانا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مہلت دی گئی ہے، ناراض کرنے کے لیے نہیں. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سورے ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ہر سورے کے آخری کنکلوژن میں اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کی تسلی، صبر کی جو ہے تلقین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کرتے جاؤ، آپ حق پہ ہے. یہ لوگ جو باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے شاعر ہے، آپ کاہن ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ اپنی مرضی سے گھڑ کر لا رہے چیزیں، یہ ساری ان باتوں پر آپ کو کیا کرنے کا ہے؟ صبر کرنے کا ہے. اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو نیگیٹو ریاکشن سے بچنا ہے، اور دوسرا جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر جم جاؤ، آپ اس کے اوپر جو ہے صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی حمد و ثنا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیوشن بتا رہے ہیں. اگر لوگ ہم کو کچھ بات کریں، لوگ ہم کو ہرٹ کریں، تو اس کے اندر ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ پہلی چیز صبر، ٹھیک ہے، خاموش ہو جانے کا ہے. اور دوسری چیز اللہ کی تسبیح، حمد جو ہے بیان کرنے کا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حالات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سازگار کر دیں گے، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا جما دیں گے، ایسی تقویت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، ایسا اللہ تعالیٰ دل کو جو ہے سکون عطا کریں گے، جس کی وجہ سے جو ہے ویسے سچویشن میں جو ہے ہم یعنی کہ ہم کمپوز رہیں گے. ہم جو ہے غلط رونا دھونا یا پھر غلط ریاکشن، چیخ پکار یا پھر جو بھی ہے، تو یہ چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو دل کو جو ہے سکون عطا فرمائے گا. ہمارا جو دل بے چین ہے ہرٹ ہونے سے، تو وہ بے چینی ختم ہو جائے گی. تو لوگ کیا ہے باتیں بنائیں گے. اے نبی تم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، حمد کرنا ہے، ثنا کرنا ہے، اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا ہے. اب یہاں پر تو ایک تو جنرل بات ہو گئی کہ ہمیشہ حمد اور تسبیح کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ چیزیں ہم پڑھنے کا ہے. اب دوسرا یہاں پر اسپیسیفائی بھی کر رہے، تو پھر ایک چیز ہو گئی جنرل، اور پھر ایک ہو گئی اسپیسیفک. کیا ہے کہ کب تسبیح کرنے کا ہے؟ کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ طلوع شمس سے پہلے یعنی کہ فجر کے ٹائم پہ، اور قبل غروبها یعنی کہ عصر کے ٹائم پہ. تو اب اس کے اندر جو ہے مفسرین ایک تو بتاتے کہ جنرل تسبیح ہے، دوسرا بتاتے کہ یہ اس سے مراد جو ہے فجر اور عصر کی نماز ہے، جس کی خاص طور پہ جو ہے تاکید کی گئی ہے. فجر اور عصر کی نماز کے جو ہے اس سے مراد ہے. ایک وقت جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے، تو صحابہ اکرام جو ہے آپ کے پاس ارد گرد جو ہے آپ کے بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے ہیں، اور جب جو ہے 14ویں رات کا چاند تھا اس رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم یہ جو چاند کو دیکھ رہے، کیا دیکھنے میں تم کو مشکل ہو رہی ہے؟ تو صحابہ بولتے کہ نہیں مشکل نہیں ہو رہی، بلکہ اور اچھا محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مفہوم بتا رہی ہوں میں حدیث کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ جب
تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسا آج تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ بنا کوئی مذمت کے، کوئی تکلیف کے جس طریقے سے تم دیکھ رہے ہو ویسے ہی تم دیکھو گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ہو سکے تو پھر تم کیا کرو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج جو ہے غروب ہونے کے بعد کی جو ہے نماز کی پابندی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز، دیکھیے کہ یہ چیز کیا ہے، ایک تو فجر کی نماز ذرا بہت زیادہ بھاری ہے، جس کے بارے میں کئی حدیث میں بھی ہم دیکھیں نا کہ منافق کے لیے فجر کی نماز بھاری ہے، کیونکہ وہ ٹائم پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور تمام چیزیں جو ہے یعنی کہ کوئی ریا کی جو ہے یعنی کہ چانسز نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے جو انسان فجر کے ٹائم پہ اٹھتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کام، یعنی کہ کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کسی کا ڈر یا کسی کو دکھاوا، ارے میں نہیں نماز پڑھوں گی تو لوگ کیا بولیں گے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر جو فجر کو اٹھتا ہے تو وہ ایکچوئل میں اپنے پیور ایمان کی گواہی دیتا ہے، اور جس کا ایمان پیور ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کو اٹھتا ہی اٹھتا ہے، یعنی کہ دونوں بھی وائس ورسا ہے، یعنی کہ ایک انسان اٹھتا ہے اور اپنے ایمان کی پیور ایمان کی گواہی دیتا ہے، اور دوسرا جس کا ایمان پیور ہے وہ فجر کی نماز کو کیسا بھی اٹھتا ہے، یعنی کہ دونوں جو ہے اس طریقے سے بات ہے۔ تو کیا ہے کہ فجر اور پھر ساتھ میں جو ہے عصر کی نماز کی بھی اس کے اندر جو ہے تاکید ملتی ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز یہ دونوں نمازوں کا ذکر کرے اور بولے کہ جو شخص یہ دونوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں جلائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ فجر کی نماز جہنم کی آگ سے بچنے کا کرائٹیریا ہے، تو ہم کو بہت زیادہ تاکید اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی، کہ اگر ہمارے رات کے جاگنے کی وجہ سے اگر ہم فجر کے لیے نہیں اٹھ سک رہے تو پھر وہ جاگنا ہمارے لیے پھر حرام ہو جائے گا۔ جی صحیح سنیں آپ کہ وہ جاگنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، اور جس طریقے سے حرام چیزوں سے ہم بچتے ہیں ویسے اس سے بھی بچنا ہے، کیا کہ اگر ہم جیسا بعض لوگ کیا کرتے کہ نہیں بھائی رات میں بہت دیر سے جاگ رہے تو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے، یعنی کہ جنرل بات ہے نا بھائی، ایک انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ ایسی بنائے کہ انہیں نہیں اٹھ سکتا، تو اب اس میں کیا ہو جائے گا کہ آپ کو پھر رات میں نہیں جاگنا پڑے گا۔ تو صرف رات میں جاگنا کس کے لیے اجازت ہے کہ آپ جو ہے اگر عبادت کرنے کے لیے جاگ رہے ہیں تو پھر آپ کو دین کے کام کے لیے اجازت ہے، ورنہ پھر آپ کو اگر اس کی وجہ سے فجر جاری تو پھر تو بہت بڑا گناہ ہے، ایسا تو ناپسندیدہ ہے، پر اگر فجر چلے جاری تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں دونوں، اور پھر عصر کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے تو گویا اس کا گھر، مال، بیوی، بچے، اولاد، سارے چیزیں جو ہے اس کی گویا برباد ہو گئی، پوری دنیا اس کی برباد ہو گئی، اس کے برابر ہے یہ۔ تو ہم دونوں یہ نمازوں کا خیال کرنے کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، اور کب کریں گے تسبیح، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو۔ اب یہ رات کے اوقات میں مفسرین بتاتے کہ اس سے مراد یا تو تہجد ہے یا مغرب اور عشاء کی نماز بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے، تو فجر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، اور ساتھ میں تہجد کا بھی اس کے اندر ذکر آ گیا کہ رات کے اوقات میں تسبیح کرو، یعنی کہ رات میں تو تم کو چاہیے کہ عشاء پڑھے، سو جائیں، اور پھر اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھ کر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو یہ مغرب، عشاء اور تہجد کا بھی ذکر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور دن کے کناروں پر بھی، یعنی کہ دن کے کنارے کون سے ہو گئے، یعنی کہ سورج، اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے، سورج کے یعنی کہ عروج کے بعد جیسا ہے کہ زوال کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز اس سے مراد ہے، اور پھر اس سے پہلے کی نماز یعنی کہ صلاۃ الضحیٰ اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پر 5 فرض نمازوں کا ذکر آ گیا، اور پھر ساتھ میں جو ہے 2 نفل نمازوں کا ذکر آ گیا، اور 2 میں صلاۃ الضحیٰ میں آپ کی اشراق بھی آئے گی، صلاۃ الضحیٰ میں آپ کی چاشت بھی آئے گی، اور آپ کے اوابین بھی آئے گا۔ تو یہ تینوں نمازیں یعنی کہ امیڈیٹلی اگر آپ فجر کی نماز ختم ہونے کے 20 منٹ بعد پڑھ رہے تو وہ نماز کو آپ بولیں گے اشراق کی نماز، اگر آپ 1-2 گھنٹے کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ چاشت
کی نماز بولیں گے. اور اگر آپ زوال سے پہلے یعنی کہ زوال کا جو ٹائم ہے، سورج جب بالکل اوپر آ جاتا، سر پر آ جاتا، تو اس سے 20 منٹ پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتے، رائٹ. تو وہ اس سے پہلے کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو پھر آپ اوابین بولیں گے. تو یہ تینوں نمازوں کو ملا کر آپ جو ہے صلاۃ الضحیٰ اس کو کہیں گے. تو یہ پورے نمازوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے اب اس کے اندر 5 نمازیں تو فرض ہے، باقی کی تمام نمازیں نفل نماز ہے. اور اس میں بھی نفل نماز میں سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے. تو جو کوئی جیسا رمضان میں ہم اس کا اہتمام کر رہے تھے، تو اگر ہم اب نہیں اٹھ سک رہے تو پھر کم سے کم عشاء کے بعد کبھی بھی سونے سے پہلے ہم کم سے کم پڑھ کر سو جائیں. یعنی کہ اگر اٹھ نہیں سک رہے تو یہ کر لیں. اگر نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے توفیق سے تو پھر ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں گے، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ پورے نمازوں کا ذکر کرے، تسبیح کا، حمد کا ذکر کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. تم کیسا بھائی؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اگر بولتے کہ شاید کہ اس سے ہم راضی ہو جائیں، یعنی کہ یہ جو تمہاری نمازیں ہیں، تسبیح ہے، تو اس سے ہم راضی ہو جائیں، ہماری رضا کے لیے تم کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ تم راضی ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جب تم یہ کام کریں گے، یعنی کہ نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی جب تم کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا، کتنی پیاری بات ہے کہ تم جو ہے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور پھر ساتھ میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم یہ نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھی عطا کریں گے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان جو ہے جنت میں چلے جائے گا، سب نعمتیں مل جائے گی، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر بولیں گے کہ میرے بندوں سب ہے؟ تو ہاں سب ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے تو نے عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں، اور ایک نعمت ہے جو ابھی میں نے تم کو عطا نہیں کی. تو وہ بولیں گے کیا نعمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ ہم کو جہنم سے بچا لیا، ہمارے اعمال کو قبول کر لیا، ہم کو جنت میں ڈال دیے، اتنی نعمتیں ہم کو نوازے، اب کیا بچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے کو آپ نہیں دیے؟ ہر چیز ہمارے کو مل گئی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اب میں تم کو جو ہے اپنی رضا دیتا ہوں، اب میں تم کو کیا دیتا ہوں؟ اپنی رضا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور وہ رضا حاصل کر اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر جو ہے تمام جو جنتی ہے وہ راضی ہو جائیں گے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دنیا میں جو ہے محنت کرنا ہے. یوں ہی اللہ کا دیدار نہیں ملے گا نا. اللہ کا دیدار اتنی معمولی، اتنی حقیر، اتنی چھوٹی چیز ہے. یہاں پر دنیا میں کسی کو جو ہے وزٹ کرنا ہے کوئی بڑے لوگوں کو، تو پھر ان کی جھلک دیکھنے کے واسطے کتنے کی جو ہے انتظار کرنا پڑتا. جیسا ڈاکٹرز کے پاس اپوائنٹمنٹ آپ کو ایک مہینہ پہلے لینا پڑتا. بڑے اگر ڈاکٹرز ہے، کوئی وی آئی پی ہے تو ان سے ملنے کے لیے آج جو ہے لوگ دیکھیں کہ کسی ایک سیلیبریٹی کی ایک جھلک کے واسطے، دیکھنے کے واسطے ان کے گھروں کے باہر جو ہے کتنی کی دیر جو ہے کھڑے ہوئے رہتے دیکھنے کے واسطے. تو دیکھیں دنیا کے واسطے لوگ کیسا مرمرا رہے. اب یہاں پر اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے واسطے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ نمازوں کی پابندی، یہ فجر، یہ عصر، یہ ظہر، مغرب، عشاء، تہجد، اور پھر ہمارا جو ہے صلاۃ الضحیٰ یا پھر نفل نمازوں میں جتنی استطاعت ہے کر لیں، پر فرض کو تو نہیں چھوڑنا ہے. ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار سے ہم جو ہے بہراور ہونا ہے تو پھر یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا ایسا جس سے ہم راضی ہو جائیں گے اور پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. کس کو بول رہے اللہ تعالیٰ یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بول رہے ہیں؟ دنیاوی لوگوں کو جس کو اللہ تعالیٰ شان و شوکت دیے ہوئے ہیں ان کی طرف آپ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بتا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ ان کی شان و شوکت دیکھ کر ذرا بھی آپ کا دل جو ہے ملول نہ ہو، ذرا بھی جو ہے دل آپ کا یعنی کہ جو ہے آپ کو افسوس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کی طرف مت دیکھو. ان کو دنیا کی زندگی عطا کر دی گئی ہے، جیسا دنیا میں ہی ان کو دے دیا جا رہا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جیسا ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کروایا
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے کچھ وقت پہ، انشاءاللہ سورہ احزاب میں ہم لوگ دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کر جو ہے جہاں پر آپ رہ رہے تھے مسجد کے جو حصے میں، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ایک مشغزہ تھا، چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے جسم پہ پورے جو ہے نشان بھی پڑ گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ تمہارے کو رلائی؟ تو آپ عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اللہ کے رسول، دنیا کے جو بادشاہ ہے ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت ہر آسائش ان کے پاس موجود ہے، اور آپ جو وقت کے نبی ہے اور آپ آج یہ ٹاٹ پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے جسم پہ نشان اور آپ ایسی تکلیف میں ہیں، تو آپ کا یہ حال دیکھ کر رونا آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا ابھی تمہارے اوپر یہ بات کا انکشاف نہیں ہوا؟ یہ بات تم کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ان کو دے رہے، دنیا کا حصہ ان کو دے رہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پر ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دنیا کی چیزیں مانگ لے سکتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مانگا. انفیکٹ جو آپ کے پاس آتا تھا وہ بھی صدقہ کرتے تھے، کبھی جمع نہیں کرتے تھے، اور بے رغبتی جو ہے دنیا سے ہمیشہ دکھاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا میں میرا جو ہے کیا کام، میں جو ہے مسافر کی طرح ہوں، یہاں پر سے بس جیسا مسافر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، سستاتا ہے کوئی جھاڑ کے نیچے اور پھر چل دیتا ہے. تو میرا تو اصل مقصد، میرا اصل فوکس، میرا اکثر گول اور میرا نصب العین جو ہے آخرت ہے. آخرت کے لیے میں کما رہا ہوں، آخرت کے لیے میں جد و جہد کر رہا ہوں. اور صحابہ اکرام بھی جو ہے یہی کام کرتے تھے کہ آخرت کو جمانے کی کوشش کرتے تھے، دنیا کو جمانے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس وقت کا جب دنیا تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے گی اور اس کے عیش و آرام میں تم جو ہے مبتلا ہو جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کس چیز کے لیے ڈر رہے ہیں؟ ہمارے بارے میں جو ہے دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی. آج دیکھیں کہ دنیا ہمارے قدموں میں ہے، ہر چیز، ہر قسم کی نعمتیں الحمدللہ. آج غریب سے غریب انسان بھی جو ہے ہر قسم کی نعمتوں سے جو ہے آراستہ ہے، اس کے گھر میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ماتحت بھی اگر ہم دیکھ لیں گے تو ان کے گھر میں بھی ہر قسم کی فیسلٹی ہے، ہر قسم کی آرائش ان کے اندر موجود ہے. تو دنیا ہمارے قدموں میں آ گئی ہوئی ہے نا، ہر دنیا کی ہر قسم. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہماری ہرس ختم نہیں ہوتی اور ہماری ہرس جو ہے یہ کہتی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. پر اگر غور کر کے دیکھیں گے، اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو آج ہر ایک آسائش سے ہم جو ہے دو چار ہے. الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہر قسم کی ہے، پر جو چیز نہیں ہے وہ آج ہمارے پاس دین نہیں ہے، آج ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، آج ہمارے پاس جو ہے قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، آج ہمارے پاس قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. صحابہ اکرام کے پاس کپڑے، لباس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، دو ٹاٹ کے جو ہے لباس ان لوگ اپنے اوپر جو ہے لپیٹ لیتے تھے. شہید ہو رہے تو کفن کے لیے جو ہے ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، پر ان کے پاس جو تھی ان کے دلوں کے اندر قرآن تھا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات کی تعلیمات تھے، قرآن کی تعلیمات تھے. اس کے ساتھ انہوں زندہ رہے، اس کے اوپر انہوں زندہ رہے اور اس کے ساتھ انہوں مرے، اور قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. کیا ہمارے ساتھ صرف ہم جو ہے دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے، دنیا کی زندگی کو جمانے کے لیے کوشش کرنے، اس کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر ہم آخرت کے لیے بھی کچھ جد و جہد کر رہے؟ دیکھیے یہ دنیا کی زندگی تو آج نہیں کل ختم ہونے والی ہے. ہمارا مقصد ہمارا کیا ہے کہ آخرت کو حاصل کرنے کا ہے. کس چیز میں ہم وقت لگا رہے ہم دیکھنے کا ہے. کتنا وقت بیکار کرتے نا اپن، بیکار چیزوں کے پیچھے جو ہے وقت لگا رہے، وقت بیکار کرتے جا رہے. ہم کو سوچنا ہے کہ ہم جو ہے یہ وقت ہم جو بیکار کر رہے کہیں قیامت کے دن افسوس کا سبب نہ بن جائے، ہم جو ہے ہاتھ ملنے کا سبب نہ بن جائے. تو پھر یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے کہ دنیا تو کفار کو آزمائش کے طور پہ دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کا نصب العین، مسلمانوں کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہونا چاہیے. اور وہ تو ہم انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دیے ہیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائیدار ہے. یعنی کہ جو حلال رزق اللہ تعالیٰ جو ہم کو دیے ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے نیکیوں کی وجہ سے، وہ چیز زیادہ بہتر ہے. اور رزق سے مراد یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے؟
قرآن دیے تھے، سبع مثانی یعنی کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا کا رزق ختم ہو جانے والا ہے. یعنی کہ قرآن کا اگر کسی کو جو ہے دولت مل جائے تو وہ سب سے بڑی دولت ہے، چاہے دنیا کے اندر کچھ کمی ہو تو وہ آزمائش ہے اور وہ ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا حکم دے رہے. اب دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے اور یہ تمام حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ محمد، ایک تو نمازوں کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا، تسبیح اور جو ہے حمد کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر دوسرا جو ہے دنیا والوں کی شان و شوکت کی طرف ہم کو نہیں دیکھنے کا ہے. جیسا آج جو ہے ہم بھی عورتیں کیا کرتے، جیسا فار ایگزامپل شادی میں گئے ہوئے ہیں، انہوں کیا گولڈ پہنے ہوئے ہیں، ان کا ڈریس کیسا ہے، کتنے ہزاروں کا ہے، ہمارا ڈریس کیا ہے، ہمارے گھر میں کیسے پردے ہیں، ہمارے گھر میں فرنیچر کیسا ہے، ہمارا ڈائننگ ٹیبل کا کیا حال ہے، ہمارے کار کا کیا حال ہے. تو ہم بس یہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دنیا جس کو شان و شوکت اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں، ہر کسی کو مختلف دیے، کوئی اونچا ہے کوئی نیچے ہے. تو ہم جو ہے دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھنے کا ہے، بلکہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کو جو ہے دیکھنے کا ہے. اسی لیے کیا حکم ہے کہ دنیا کے اعتبار میں کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے اور دین کے اعتبار میں زیادہ ہمارے اونچے لوگوں کو دیکھنے کا ہے. ہمارے جو اسلاف گزر چکے ہیں، جو صحابہ اکرام کی جو زندگیاں تھی، یا ایٹ پریزنٹ جو بڑے جو اسکالرز ہیں ہمارے اطراف موجود، تو ایسے لوگوں کو ہم کو دیکھنے کا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا بتا رہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین دو. کس کو بول رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ تم بھی نماز کی پابندی کرنا ہے اور تم اپنے اہل و عیال کو نہیں چھوڑ دینے کا ہے، ان کو بھی اس کی جو ہے تلقین کرنے کا ہے، اور خود بھی اس کے جو ہے پابند رہو، یعنی کہ خود بھی یہ پڑھتے رہو. اب اس کے بارے میں جو ہے آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے تو حالانکہ نفل نماز تھی تو بھی جو ہے اپنی فیملی ممبرز کو اٹھاتے اور ان کو جو ہے یہی یعنی کہ یہ آیت کی اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے خود بھی تہجد کو اٹھتے تو اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے. تو ہم کو بھی کم سے کم اگر ہم نوافل کے لیے نہیں تو کم سے کم فرض کے لیے یہ بات کو جو ہے ہم جو ہے احتیاط کرنا ہے کہ ہم صرف اکیلے نماز پڑھنے والے نہ بنے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر نماز پڑھنے والے بنے، بچوں کو لے کر. یہ نہیں کہ بھئی ارے میاں تھک گئے، یا پھر جو ہے بچے جو ہے پڑھ کے جو ہے تھک گئے، ایگزامز ہے ان کے تو جانے دو نہیں اٹھائیں گے. اب بھی بچی جو ہے اسکول سے آ کے تھک کے سو گئی ہوئی ہے، کالج سے آ کے تھک کے سو گئی ہوئی ہے، یا جاب سے آ کر جو ہے بچی یا بچہ سو گیا ہوا ہے تو لہٰذا نہیں اٹھائیں گے. تو یہ نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اگر آگ لگتی تھی گھر میں تو کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے اپنوں کو؟ تو ہم تو جو ہے نہیں سوچتے تھے نا کہ تھک گئے ہوئے ہیں یا بیمار ہیں یا پھر جو بھی مسئلے ہیں، تو ہم تو ان کو جو ہے ہر حال میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوچئے کہ نماز چھوڑنے سے جو آگ میں وہ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کیا ہم اس سے نہیں بچائیں گے اپنے بچوں کو؟ 7 سال کی عمر اور 10 سال کی عمر سے ہم کو تو تاکید کرنا ہے. ہم جو ہے یہ بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچوں کی ایک نماز بھی نہ مس ہو، فجر تک بھی نہ مس ہو. اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم خود اس کے پابند رہیں. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اب یہاں پر پھر سے معجزے کے بارے میں پوچھ رہے. دیکھو کہ فرعون کا جو ہے اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، فرعون کے لوگ کیا ایمان لے کر آئے؟ اب تم کون سا جو ہے ایمان لے کر آنے والے ہیں؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے نبی نہیں بھیجتے تھے اور قرآن نہیں بھیجتے تھے، صحیفے نہیں بھیجتے تھے اور ایسی ان کو ہلاک کر دیتے تھے، تو پھر کیا بولتے تھے ویسے ٹائم پہ؟ اور یہی لوگ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ جو ہے ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیرے آیت کی پیروی اختیار کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر ہم نہیں بھیجتے تو پھر ان لوگ یہ بات بولتے تھے. اب ہم ان کے پاس بھیج چکے ہیں، نبی بھیج دیے، قرآن بھیج دیے، اب یہ لوگ اس سے منہ موڑ رہے، اور پھر قیامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کے حساب سے عذاب دے گا. تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیج کر اور اللہ تعالیٰ قرآن کو بھیج کر تمام حجت کو پوری کر دیے. یعنی کہ اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ہے. اگر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات آ جانے کے باوجود بھی اگر ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن جو ہے ہمارے کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اچھا ایک حصہ چھوٹ گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو
رہو، ہر ایک انجام کار کا انتظار میں ہے، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پر ہمارا جو ہے پارہ اور سورہ دونوں بھی ختم ہوتے ہیں، سورہ طٰہٰ۔ اب ہم سورہ انبیاء کی طرف بڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ انبیاء جو ہے مطلب اس کی جو شروعات ہے وہ ایک دم دل کو دہلا دینے والی شروعات ہے۔ یہاں پر جب اینڈ ہو رہا، دیکھیے کیسا کنیکشن بھی ہے نا، سورہ طٰہٰ بھی جو ہے خطرناک آیتوں سے اینڈ ہوا، رائٹ؟ اب سورہ انبیاء بھی خطرناک آیت سے شروع ہونے والا ہے۔ کیا آیت ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ وہ قریب آ گیا ہے حساب کا وقت، قریب آ گیا ہے حساب کا وقت، اور لوگ ابھی بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی غفلت میں اعراض کریں۔ سیم وہی ورڈ آ گیا، اعراض کا ورڈ آ گیا۔ ابھی ہم آیتوں کو انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کس لیے ہم دیکھتے ہیں بتائیے؟ بیک گراؤنڈ ہم اسی لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہم کو سورہ اچھے سے سمجھ میں آئے، کون سے زمانے میں نازل ہوا، وہاں پر وہ ٹائم پہ کیا حالت تھے، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے تو کس کو کر رہے، اس کے اندر ہمارے لیے پھر کیا میسج ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ سورہ انبیاء، پہلے تو نام دیکھیں گے۔ نام کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کا مطلب نبی کی جمع کو انبیاء کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے اور ایک بھی جمع کا سٹائل آتا ہے، نبیون، نبیین، ٹھیک ہے، دو وہ بھی آتے ہیں، جس کی جمع نبیونا، نبیینا ہوتا ہے۔ جو گرامر جو ہے میرے اسٹوڈنٹس پڑھے ہوئے ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو اس کی جو ہے اور ایک جو جمع مکسر ہے وہ جو ہے انبیاء ہے، تو اس کے اندر جو ہے یعنی کہ نبیوں کی جمع۔ تو اب یہ نام کیوں ہے، اس کا نام ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سورہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے نبیوں کا ایک کے بعد ذکر آ رہا ہے۔ نبیوں کی سٹوریز ڈیٹیل میں نہیں رہیں گی، بلکہ صرف ان کا ذکر رہے گا اور ان کی صفات جو ہے بتائے جائیں گے، اور کون سے کانٹیکسٹ میں آئے گا وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں جو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ذکر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ اب اس سے پہلے بھی آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، رائٹ، آ گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پر یہاں پر کون سے اس میں جو ہے یعنی کہ اینگل سے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کے ساتھ دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی سوسائٹی کے ساتھ، والد کے علاوہ بھی اپنی سوسائٹی کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے ڈیل کرتے ہیں، تو وہ میجر حصہ یہاں پر ملے گا۔ جو ایک نبی کا ڈیٹیل میں ذکر ہے سورہ انبیاء میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر دوسرے جو انبیاء ہیں ان کا صرف جو ہے نام اور کچھ ان کی جو ہے ایک دو لائن جو ہے ان کا ذکر ہے۔ ڈیٹیل میں کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو سورہ گزرا سورہ طٰہٰ، اس کے اندر ڈیٹیل میں کس کا ذکر تھا بتائیے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر تھا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے جو سورہ مریم ہم دیکھے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب سورہ انبیاء میں ہم دیکھیں گے کہ اب اس سے بھی آپ یاد رکھ لے سکتے، انبیاء جو ہے یعنی کہ جو جمع ہے، نبیوں کی جمع ہے، تو سب سے ٹاپ جو نبی ہے، جو مین مرکز یعنی کہ جو مین سینٹر نبی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی لیے اس کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ڈیٹیل میں ذکر ہم لوگ دیکھیں گے۔ اچھا، نبی انبیاء کے بارے میں جب نبی کا یہ جو ذکر آ گیا، میں اور ایک بات بتا دوں، انبیاء نبی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رائٹ؟ تو نبی کا ایک اور ایک جو ورڈ ہے، یعنی کہ نبی کون سے ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے؟ نبا سے ڈیرائیوڈ ہے۔ نبا کا مطلب جو ہم آگے 30 پارے میں دیکھیں گے نا، سورہ نبا، اور 30 جز کو بھی جو ہے نبا کہتے ہیں، اما کا جو سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو فرسٹ سورہ ہے نا، نبا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نبا ہے اس کا مطلب نبا کا مطلب کیا ہے؟ بڑی خبر کو نبا کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی خبر کو، یعنی کہ معمولی خبر کو خبر کہتے ہیں، اردو میں بھی خبر بولتے ہیں، عربک میں بھی جو ہے اس کو بھی خبر کہتے ہیں، پر بڑی خبر کو کیا بولیں گے؟ نبا بولیں گے۔ یعنی کہ جیسا ہوتا ہے نا بریکنگ نیوز بول کے جو ہے بار بار جو ہے آتے رہتا۔ تو اب یہ سورے میں ایک تو جہاں پر ہم انبیاء کا ذکر پڑھیں گے وہاں پر کچھ بڑی بڑی خبروں کا بھی ذکر پڑھیں گے، اور بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے بریکنگ نیوز کیا ہے؟ قیامت ہے، اور قیامت کا ذکر اس کے اندر سورہ انفیکٹ شروع ہی ہو رہا قیامت کے ذکر کے ساتھ، اور اس کے اندر جو ہے آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ سورے میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا ذکر رہے گا۔ ہر ایک مکی صورت میں توحید، رسالت اور آخرت ہر ایک مکی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر نبا کا مطلب جو بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، تو اب اس کے اندر ہم جو ہے آخرت کا بھی دیکھیں گے، اور نبیوں کے ذریعے سے یہ بڑی خبر آ رہی تو نبیوں کا بھی ذکر دیکھیں گے، رسالت، اور جو خبر جو لانے والے نبی ہے انہوں جو دعوت دے رہے وہ دعوت کا جو مرکز ہے ان کا توحید ہے،
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ایک تو بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت، آخرت ہے. دوسرا لانے والا یہ خبر کون ہے؟ انبیاء ہے، نبی ہے، ٹھیک ہے، جو رسالت کے زمرے میں ہم دیکھیں گے. اور وہ لوگ خبر کیا لے کر آ رہے، یعنی کہ جو ہے وہ لوگ میسیج کیا پہنچا رہے، مرکز کیا ان کی دعوت کا؟ وہ جو ہے توحید ان کا مرکز دعوت ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. اچھا، اب یہاں پر جیسا ہم لوگ اس سے پہلے بھی گروپس کے حساب سے پڑھے، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ تینوں بھی گروپ ہے. ٹھیک ہے، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ تینوں گروپ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ یہ کون سے زمانے میں نازل ہوئی؟ جیسا ہم لوگ مکی دور کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے تھے، رائٹ. جو بھی مس کر دیے یہ والا ڈویژن، تو انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کو اس کی ٹیکسٹ بھیجوں گی. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیلز مل جائیں گے. تو جو ہم لوگ ڈیوائیڈ کرے تھے 4 حصوں میں، تو اب یہ 3rd فیز ہے، یعنی کہ 5 نبوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کے کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے. 5 سال سے 10 نبوی کے بیچ میں جہاں پر ٹارچر بہت زیادہ عروج پر آ گیا تھا، تو وہ ٹائم پر یہ صورت نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4تھ زمانے کی صورت ہے، یعنی کہ 11 نبوی اراؤنڈ جو ہے یہ صورت ہے. بہرحال ہم اس کو جو ہے 5th to 10th کے درمیان اس کو کنسیڈر کریں گے. اچھا، اب یہاں پر اس کی تھوڑی سی فضیلت بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے. بھائی اب دیکھیے کہ فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنے بار پڑھنے سے یہ مل جاتا، اتنے بار پڑھنے سے وہ مل جاتا. جیسا میں کل بھی بتائی نا، فضیلت بول سکتی، ہمارے دماغ میں وہی خیال آتا. فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی خاصیت، اس کے بارے میں ورچو کیا ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ سورہ اسراء سے سورہ انبیاء تک. ٹھیک ہے، اب ہم اسراء پڑھ لیے، اس کے بعد سورہ کہف پڑھ لیے، پھر مریم پڑھے، پھر سورہ طٰہٰ پڑھے، پھر اس کے بعد اب ہم جو ہے سورہ انبیاء پڑھے. تو یہ پوری صورتوں کو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ شروع کے فصیح صورتوں میں سے ایک ہے جس کو میں نے فوری یاد کر لیا، اور یہ میرے جو ہے خزانے میں سے، یعنی کہ میرے ٹریجر میں سے یہ ایک حصہ ہے. یعنی کہ اس کو، یہ سوروں کو جو ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ ٹریجرز میں سے ہے، یہ میرے جو ہے خزانے میں سے ہے. اس کو خزانہ یعنی کہ اہم ہے، بہت ضروری، اس کو جو ہے انہوں نے کنسیڈر کیا. کیونکہ جیسا ہم لوگ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جو مکی صورتیں ہیں، جیسا 30 پارے کی اگر آپ صورتیں دیکھیں گے تو چھوٹی صورتیں ہیں، رائٹ، چھوٹی صورتیں ہیں. اب یہ مکی صورت ہے پر بڑی صورتیں ہیں، تقریباً آدھے پاروں پر جو ہے مشتمل صورتیں ہیں. تو اس صورتوں کے بارے میں اب دیکھیں کہ ہم سورہ اب 17 پارہ ہم لوگ پڑھ رہے، تو سورہ انبیاء اور سورہ حج دونوں ملا کر پوری یہ ایک پارہ پر مشتمل ہے. تو بڑی صورتیں ہیں، یعنی کہ مکی ہے، شروع کی ہے پر بڑی صورتیں ہیں. تو اس کو انہوں نے یاد کر لیا اور بتایا کہ یہ اسپرچولی اعتبار سے بہت اسٹرانگ صورتیں ہیں، یعنی کہ اس کے اندر انسان کا عقیدہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اسپرچولی انسان جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ توحید، رسالت اور آخرت. اور شروع میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب میں بتائی تھی مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں کہ مکی صورتیں کیا ہے؟ بنیاد ہے. اور مدنی صورتیں کیا ہے؟ جیسا بلڈنگ کا اسٹرکچر ہوتا نا، ایک ہوتا بیسمنٹ اور ایک ہوتا اس کا جو ہے ایلیویشن، اس کا پورا اسٹرکچر. تو یہ مکی صورتیں بنیاد ہے، تو یہ اسٹرانگ کرتی ہے. اب ہم دیکھیں گے 2 واقعات میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جس سے ہمارے کو اندازہ ہوتا کہ سورہ انبیاء کو صحابہ اکرام کیسا لیتے تھے، کیسا پڑھتے تھے، کیسا سمجھتے تھے، اور ان کی زندگیوں میں کیسا اثر ہوتا تھا. اور اس کے بعد وہ چیزوں کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر ہم یہ سورہ پڑھیں گے، اور پھر ہم اپنے اندر دیکھیں گے کہ ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے واقعہ آتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کہیں دوسرے شہر سے، کہیں دوسرے قبیلے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ مشورہ کرنے کے لیے کوئی زمین کے بارے میں. اس کے بعد انہوں جس صحابی کے پاس تھے عمرو بن ربیعہ، تو وہ صحابی ان کی بہت اچھی خاطرداری کرے، انہوں اپنا مقصد پورا کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لیے. اس کے بعد اب واپس جانے لگے، تو واپس جانے سے پہلے انہوں کیا کرے کہ اپنی جو زمین ہے وہ زمین کے بارے میں جو ہے عمرو بن ربیعہ کو بولے کہ یہ جو زمین ہے اتنی قیمتی اور بیشتر جو زمین ہے، میں تم کو آفر کرتا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ تم لے لو. تو وہ جو صحابی تھے انہوں یہ بولے کہ میرے کو، اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ کوئی اتنا بڑا جو ہے آفر اگر کر رہے تو ہم تو جھپٹ سے جو ہے فری بھی مل رہی تو فوری لپک کر لے لیتے. تو اب یہاں پر ان کا جواب دیکھیے کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو سورہ کی جو پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسان کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور انسان ہے کہ غفلت میں اعراض برت رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ
یہ جب سے میں نے سورہ پڑھا ہے اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورہ سنا ہے، اور تب سے جو ہے مجھے دنیا سے بے رغبتی ہو گئی ہے، دنیا کے بارے میں میرے اندر جو ہے اب کوئی محبت باقی نہیں رہی، جبکہ ہمارا حساب قریب آ گیا اور ہم ابھی دنیا جمع کرنے میں رکھ جائیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا مجھے یہ زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ ان لوگ صحابہ اکرام کو یہ ایک آیت یا یہ سورہ کا کیسا اثر تھا کہ انہوں زندگی سے یعنی کہ دنیا سے اچاٹ ہو گئے اور بولے کہ اب یہ قریب ہے، کب انسان کب مرنے والا ہے بھروسہ نہیں ہے، اور ابھی ہم دنیا کو جمع کرنے میں بیٹھ جائیں۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اور دیکھیں کہ حساب کا مطلب کیا ہے، ایک تو قیامت کا دن ہے، دوسرا ہماری خود موت ہے، اگر موت آ جائے گی تو حساب شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی جو ہے بہت ہی بڑا جو ہے ایک گھر اپنے لیے جو ہے بنا رہے تھے، خوبصورت گھر، اور بہت زیادہ امیر صحابی تھے، بہت زیادہ ہیوج بڑا خوبصورت سا ایک جو ہے گھر جو ہے بنا رہے تھے انہوں۔ تو ابھی انہوں جب بنا رہے تھے اور اس کی جیسا ہوتا نا کہ جیسا کچھ چیزیں آپ سیمنٹ جو ہے جیسا لگاتے ہیں، برابر کرتے ہیں، ہاتھ پھیراتے ہیں اپنے دیوار کے اوپر اس کو برابر کرنے کے لیے، تو انہوں وہ سب کام کر رہے تھے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل سے یہی سورہ سن کر اٹھے، اور اٹھ کر جو ہے جب انہوں اپنے گھر جا رہے تھے تو یہ آیت کی رستے میں تلاوت کرتے ہوئے وہ گھر جا رہے تھے۔ تو جب انہوں یہ آیت وہاں سے ان کے جو صحابی گھر بنا رہے تھے ان کے پاس سے یہ صحابی گزرے، اور یہ گزرتے وقت یہ آیتیں پڑھے، تو پڑھتے ساتھ ہی جو گھر بنا رہے تھے وہ صحابی سنے، اور سنتے ساتھ ہی ان کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، اور بولے کہ جب میرا حساب کا وقت اتنا قریب ہے اور میں یہ گھر بنانے میں لگا ہوا ہوں، تو میں یہ ہرگز یہ گھر کو مکمل نہیں کروں گا، اور میری موت اتنی قریب ہے تو میں اس کی تیاری کروں گا۔ یہ گھر بنانے سے کیا فائدہ مجھے جبکہ میری موت اتنی قریب ہے، مجھے تو دیکھنا چاہیے کہ میں اس کی کیا تیاری کرا، اور انہوں وہ گھر کو جو ہے ویسی آدھا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل تھا، سبحان اللہ، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا آخرت کا تصور تھا۔ اسی لیے ہے نا کہ ایک ہے کہ بھائی آخرت کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتے ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پھر آخرت آنے والی ہے، تو یہ جو ہے ایک ہے ایمان رکھنا، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسرا ہے کہ یقین رکھنا۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایمان یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ مان لیے ہے، یہ ایمان لا لیے آپ، ٹھیک ہے قبول کر لیا آپ اس کو، پر اگر یقین ہے تو اس کے مطابق عمل ہوگا۔ ہم لوگ کیا کریں، ایمان تو لا لیے پر یقین ہمارے اندر کمزور ہے۔ اگر ہم کو یقین ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو جو ہے پیٹ پیچھے ڈال دیتے، اس کو طاقوں میں سجا دیتے، اس کے بارے میں اتنی لاپرواہی کرتے کہ آج یہ عمر میں ابھی ہم تجوید سیکھنے پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے نا، آج یہ عمر میں ابھی ہم تجوید سیکھنے پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، ابھی ہم بول رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو مجھے تجوید سیکھنا ہے۔ جیسا کئی لوگوں کو جو ہے جب فہم قرآن کی طرف بلایا جا رہا تو انہوں یہ بول رہے کہ ابھی ہمارے کو تجوید ہی نہیں آتی، میں کچھ ذرا پہلے تجوید پڑھنا ہے اس کے بعد میں فہم قرآن کروں گی۔ ارے بھائی یہاں پر سوچ کے دیکھیے کہ فہم قرآن یعنی کہ فہم قرآن صرف یہ کورس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ قرآن کا فہم انسان کے لیے اس زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کی تجوید کے، بنسبت اس کی تجوید، یعنی کہ وہ تو اس کو خوبصورت بنانے کا طریقہ ہے، اس کو تو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف اس کو خوبصورت بنا کر گا کر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کو ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس کی جو ہے ریسنٹلی میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، اتنی بہترین پیاری مثال انہوں دی ہے نا کہ اگر ایک شخص ہے جو آپ کا یعنی کہ آپ کا جو ہے گارڈ ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، اور انہیں اس کا کام کیا ہے کہ چوروں سے آپ کی جو ہے آپ کے گھر کی آپ کی جو بھی چیزیں اس کی حفاظت کرنا۔ اگر وہ صرف یہ بات میں کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دے کہ میرا جو ڈریس ہے وہ اچھے سے جو ہے صحیح طریقے سے آئرن کرا ہوا ہے یا نہیں ہے، اور میری ٹوپی صحیح سیٹ ہے کیا نہیں ہے، میرے ڈریس پہ کوئی دھبا تو نہیں ہے، اور پھر انہیں سارے چوروں کو اندر جانے دے رہا، تو پھر آپ اس کے ڈریس کو لے کر، اس کی ٹوپی کو لے کر، اس کے ڈریس کے دھبوں کو لے کر یا اس کی جو ہے کرسی کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے سر پہ ہی دے ماریں گے اور بولیں گے کہ یہ چیز کے واسطے میں تمہارے کو یہاں پر رکھا تھا، تم کون سا بھی ڈریس پہننا تھا، پر یہاں پر امپورٹنٹ یہ تھا کہ تم چوروں کو اندر آنے نہیں دینا تھا۔ اب حال ہمارا یہی ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے یا تو قرآن کو حفظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یا اس کو تجوید سے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، یا تو اس کو گا کر پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کی قرأت کے اوپر کنسنٹریٹ کرے، اس کی آواز کے اوپر کنسنٹریٹ کرے، اور جو اس کا مقصد ہے یعنی کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اوپر
عمل کرنا ہے وہ اس کو بھول گئے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے بدبختی ہے. تو یہاں پر ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں, قرآن کس لیے اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ اجر کے جو ہے ذریعہ ہے, یعنی کہ اس کو پڑھنا, اس کو حفظ کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں, پر سب سے امپورٹنٹ اس کو سمجھنا ہے. تو یہ کیا ہے, ہمارے کو اگر یقین ہوتا تو پھر ہم یہ معاملہ نہیں کرتے, اگر یقین ہوتا تو نہیں کرتے. اسی طریقے سے قیامت کے دن کا بھی یقین اگر ہوتا تو ہم اس کی تیاری کرتے, یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. آج دیکھیے کہ ہر ایک انسان کو دنیا کی زندگی ہے, بس دنیا کی مصروفیت, دنیا کو پرائرٹی بنا ہوا ہے, یہاں کی ہر چیز کی اہمیت ہے, پر اہمیت کیا نہیں ہے, آخرت کی اہمیت نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم دن کا بیشتر حصہ, میکسیمم حصہ جو ہے ہم آخرت کے لیے لگائیں اور دنیا کو بس اتنا ہی دے جتنی اس کی ضرورت ہے, یعنی کہ کم سے کم حصہ جو ہے ہم دنیا کو دینے والے بن جائیں. اور دیکھیے کہ یہ کب ہوگا, اگر ہمارے گھر میں ہمارے جو ہے ذمہ دار, ہمارے بڑے, بیوی, شوہر, بچے اور پھر جو ہے ساس, سسر, ماں, والدین, ہر کوئی اگر اس میں مبتلا رہے گا تو پھر آخرت کی تیاری آسان ہوگی. اگر ہم میں سے جو ہے بس ایک شخص جو ہے دین کو جو ہے دین کے لیے لگا ہوا ہے اور باقی کے لوگ نہیں لگے ہوئے ہیں تو سب کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گی. اور پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی لیں, کیونکہ حساب کا وقت کیا ہے, قریب آ گیا ہے. اب اس کا جو ہے تھوڑا سا ہم لوگ اسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے. جیسا اسٹرکچر سے ہم ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا, اسی لیے ہم اس کو جو ہے ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو پہلا حصہ ہم دیکھیں گے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, آپ کو جو ہے, اور پھر توحید کے دلائل دیے گئے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں اللہ تعالیٰ آ کر بتا رہے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو عذاب ان کا منتظر ہے اور ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی, آپ کو کنسول کرنے اور آپ کے سپورٹ میں اللہ تعالیٰ آئے. تو یہ ایک قسم کا جو ہے خطبہ ہے جو فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے, جو آیت نمبر 1 سے 47 تک چلے گا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 1 سے 47 تک. پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 سے واقعات ہم لوگ انبیاء اکرام کے جو ہے انبیاء اکرام کے ذکر ہم لوگ دیکھیں گے, واقعات نہیں بلکہ ذکر ہم لوگ دیکھیں گے. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کے ساتھ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا, لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا, نوح علیہ السلام کا جو ہے پھر ذکر ہم لوگ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ آیت نمبر 48 سے کہاں تک چلے گا, انبیاء اکرام کا ذکر 91 تک چلے گا. ٹھیک ہے, انبیاء اکرام کا ذکر 48 سے 91 تک. تو اب دیکھیے کہ اس کے ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ 112 ہے, اور اس میں بیشتر حصہ یعنی کہ بہت زیادہ حصہ انبیاء اکرام کو ڈیل کر رہا ہے. تو پھر اس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, اسماعیل, ادریس, ذوالکفل کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا تھا, اب فرسٹ ٹائم آ رہا. ذوالکفل کا ذکر دیکھیں گے, یونس, زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام, سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. تو یہ تمام انبیاء اکرام کا جو ہے ہم لوگ ذکر دیکھیں گے. آپ لوگوں کو میں ٹیکسٹ بھیجوں گی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آیت نمبر 92 سے 112 تک جو چھوٹا سا آخری میں حصہ ہے, پھر سے واپس پارٹ 1 کا کنٹینیوشن رہیں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکلوژن میں جیسا سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صبر کی تلقین دے رہے, تسلی آپ کو دے رہے, اور پھر آپ ہی کی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپ ہی کی جو ہے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, اور جو کافر ہے وہ باطل ہے اور وہ مٹ کر ہی رہے گا. تو اب یہ سورہ میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو چیزیں ہے کہ ایک تو توحید کی دلیل بھی دیکھیں گے, رسالت کی بھی دلیلیں ہم لوگ دیکھیں گے, اور آخرت کا بھی کچھ ذکر, یعنی کہ توحید اور آخرت تھوڑا ہے اس کے اندر, رسالت کے جو ہے زیادہ ہم لوگ اس کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ, تھیم اس کی محسوس کریں گے. پھر اس کے بعد اس کے جو رکوعات ہیں وہ کتنے رکوعات ہیں, 7 رکوعات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 پارٹس میں اس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے. اور پھر اس کا تھوڑا سا شارٹ میں سمری میں بتا دوں میں, آیت نمبر 1 سے 15 تک, آیت نمبر 1 سے 15 تک اللہ تعالیٰ کفار کو وارن کر رہے, انکار کرنے کے جو ہے کانسیکوینسز اللہ تعالیٰ بتا رہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں انشاءاللہ اس کی سمری آپ لوگوں کو بھیجوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ابھی صرف سن لیں. پہلے 1 سے 15 تک کیا ہے, کفار کو وارن کر رہے
اور انکار کرنے کی کانسیکوینسز اللہ تعالیٰ بتا رہے. پھر 16 سے 29 تک جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو کفار جو انکار کر رہے ان کا کوئی خاص جو ہے عقیدہ نہیں ہے, کوئی ان کا جو ہے یعنی کہ ان کا جو یہ انکار کرنے کا جو ایجنڈا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کا کوئی ان کے عقیدے کا وزن نہیں ہے, بیکار کے صرف اپنے ڈیزائرز کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں. پھر آیت نمبر 30 سے 33 تک بہت زیادہ پاورفل انٹلیکچولی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر دلیلیں دیے ہوئے ہیں, یعنی کہ ایسی چیزیں جو آج ریسرچ سے ہم کو معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا. انشاءاللہ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے کل. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 سے 43 تک اللہ تعالیٰ خود ان کو جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر, اور اپنے نبی کے سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں. اور پھر آیت نمبر 44 سے 47 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو اسلام کو تم سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حق ہے اور حق جو ہے غالب ہو کر رہے گا. پھر اس کے بعد 48 سے 77 تک ابراہیم علیہ السلام, اسحاق, یعقوب اور لوط اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور پھر 78 سے 86 تک داؤد, سلیمان, ایوب, اسماعیل, ادریس اور ذوالکفل کا ذکر ہے, پر ان کے کوالٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کی خاص خوبصورت جو ہے اللہ تعالیٰ کوالٹیز کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں شکر کا ذکر کرتے ہیں, اور ایوب, اسماعیل, ادریس اور ذوالکفل کے بارے میں صبر کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک یونیک جو ہے ڈفرینس ہے, تو وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا ڈفرینس ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یونس, زکریا, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہارڈشپس کا اور اسٹرگلس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, اور ان کی دعائیں ہیں اس کے اندر جو پڑھتے نا اپن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ والی دعا اس کے اندر آپ کو ملے گی. زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا آپ کو یہاں پر ملے گی, تو یہ ان کی دعاؤں کے ساتھ ان کا جو ہے ذکر ہے. اور پھر آخری میں جو ہے تسلی ہے, تو اس کے ساتھ یہ سورہ کی جو ہے بریف سمری تھی یہ, یعنی کہ جیسا ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے تو پورا نقشہ سورہ کا آ بھی جاتا, کیا کیا ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جاتا. اور انشاءاللہ پھر کل ہم لوگ آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے, اور بہت ہی پاورفل اور بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ آیت ہے. انشاءاللہ ہم لوگ کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہم لوگوں کی کلاسز ہے 5 to 6 1 hour کے لیے. سیٹرڈے اور سنڈے آپ لوگوں کے لیے آف رہے گا, تو اس میں پھر آپ لوگ اپنے گھر کے پینڈنگ تمام کام اور تمام چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. فیملی ٹائم رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم لوگ منڈے سے کنٹینیو کریں گے. تو کل ہماری ویک کا لاسٹ ڈے ہے فرائیڈے انشاءاللہ. اور تھوڑے سعودی والوں کو ہو سکتا ہے کہ بھائی چھٹی ہے اس دن مشکل ہو, تو پھر میں بتا دوں کہ بھائی تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں, تھوڑا سا محنت کر لیں. انشاءاللہ آپ کی اسٹرگل کا اللہ تعالیٰ ایکسٹرا اجر دے گا. میاں کو وہ ٹائم پہ سلوا دے اور بچوں کو بھی سلا دے, اور پھر وہ ٹائم پہ جو ہے آپ کلاس کے لیے آ جائیں. ان کیس اگر آپ مس کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آڈیو انشاءاللہ ریڈی ہے. تو کوئز تو مس ہو جائے گا ڈیفینیٹلی, تو کوشش کریں جوائن کرنے کی. اگر نہیں کر سکتے تو نو پرابلم. ٹھیک ہے, تو چلیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہمارا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے اعراض کرنے والوں میں سے نہ بنا. اللہ تعالیٰ ہماری جو دنیا کی معیشت ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے تنگ نہ کر, اور اللہ تعالیٰ ہماری خبر کو کشادہ کر دے. ہماری خبر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تو انتظام کر دے, جنت کی کھڑکی کو کھول دے. ہماری خبر کی تنگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ سوچ کر ہی ہماری سانس رکنے لگتی ہے, وہ سوچ کر ہی ہمارا دل بھینچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ خبر کی جو پہلی منزل ہے, جو ہماری آخرت کی پہلی منزل ہے, اس میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو نجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ تیری آیتوں سے ہم اعراض نہ کریں, نہ تیری آیتوں کی طرف اندھا بن کر رہیں, نہ ہم تیری آیتوں کو بھلا دیں, تاکہ قیامت کے دن ہم اس سے دوچار نہ ہو کہ تو بھی ہم کو بھلا دے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو تو اپنا دیدار نصیب فرما, تو اپنی رضامندی نصیب فرما, اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تمام نمازوں کی پابندی کریں, خود بھی پابندی کریں, اور اپنے گھر والوں کو, اہل ویال کو بھی اس کی پابندی کی تلقین کروائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی جو محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ دنیا کی محبت سے ہم کو بے نیاز کر دے. اللہ تعالیٰ آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ جنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. تیرے چہرے کو دیکھنے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ تیرا دیدار نصیب فرما, جو بہت ہی بڑی نعمت ہے جو تو اپنے خاص بندوں کو نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمارا بھی شمار فرما دے, ہم کو تیرا دیدار نصیب فرما دے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے, جو ٹیمپریری زندگی ہے, جو ختم ہونے والی ہے, وہ زندگی کو ہم کو ترجیح دینے والا نہ بنا, بلکہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے, لازوال زندگی, فار ایور کی جو زندگی, اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے محنت, کوشش اور جد و جہد کرنے والا بنا دے. اس کے لیے دن اور رات ہم کو لگانے والا بنا دے. یا رب العالمین, تو ہم کو بہترین حلال رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے.
اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو صرف اپنا محتاج بنا، دنیا کا محتاج نہ بنا، نہ دنیا والوں کا محتاج بنا۔ اللہ تعالیٰ وہ جو خبر جو حساب کا وقت جو ہمارے قریب آن لگا ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے صحابہ اکرام آیتوں کو پڑھتے تھے، سوروں کو پڑھتے تھے، تو کس طریقے سے وہ لوگ عمل کرتے تھے، ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے یا رب العالمین۔ تو ہم کو یہاں پر ہمارے یہ بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو دنیا کی بھی زندگی میں آسانیاں، دنیا کی زندگی میں بھی نعمتیں عطا فرما، دنیا کی زندگی میں بھی تو تمام شر سے، وبال سے حفاظت فرما، اور آخرت میں بھی، آخرت میں ہماری موت کے وقت سے لے کر آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا رب العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، یا الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔